الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور آیت نمبر 18 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور القرآن شریف میں بیان فرمائے، ہم انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تابع کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو، اور نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ وہ جو اتنی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ ضرور بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں انعامات الہیہ کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان نعمتوں کو استعمال کرنے اور اس میں شکر کرنے کا ذکر ہے۔ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر اس طرح فرمایا، وہی معبود ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، اس سے تم تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو۔ یہ سوچو کہ مچھلی کا تازہ گوشت تمہیں اس پانی سے ملتا ہے جو نہایت کڑوا نمکین ہے، اور پھر اس پانی سے گوشت تازہ ملتا ہے،
یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ سمندر کا دوسرا فائدہ یہ فرمایا کہ تم اس سے کئی قسم کے موتی، جواہرات، مرجان، ہیرے حاصل کرتے ہو، جنہیں اپنی خواتین کے لیے بطور زیور استعمال کرتے ہو۔ پھر فرمایا یہ بھی ہمارا کرم دیکھو، نہایت گہرے پانیوں میں دن رات کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور اس طرح سے تجارت کے ذریعہ رزق حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام قسم کے انعامات ہم نے عطا کیے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، جسے چاہتے ہو اس سے فائدے اٹھاتے ہو، اور سمندر تمہارے لیے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس اللہ کریم نے تمہیں ان انعامات سے نوازا، اس نے تمہارے لیے یہ بھی کرم فرمایا کہ زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ زمین حرکت نہ کرے۔ موجودہ سائنس زمین کی حرکت کی قائل ہے۔ قرآن کے ارشاد اور نظریہ سائنس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا زمین کی حرکت کے منافی نہیں تو بات بن سکتی ہے۔ فلاسفروں کے بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ زمین کو ساکن مانتا ہے، دوسرا متحرک۔ اسی رب نے تمہارے لیے نہریں چلا دی ہیں، جدھر چاہتے ہو نہروں کو گھما پھیر دیتے ہو، اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے کام لیتے ہو۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، گھوم نہیں رہی۔ اسی رب قدوس نے تمہارے چلنے پھرنے، گھومنے کے لیے راستے بنا دیے ہیں کہ تم ہدایت پا سکو، چل سکو۔ اگر دریا، نہریں مسخر نہ ہوتے تو پوری دنیا سیلاب میں ڈوبتی۔ یہ اس کا کرم ہے، مخلوق کو محفوظ فرمایا ہوا ہے، اور پھر زمین پر چلنے پھرنے کے لیے نشانات بنائے ہیں کہ لوگ چلنے پھرنے میں غلطی نہ کریں۔ ان نشانات کے ذریعہ اپنے مقام کو پالیں۔ رات کے سفر کے لیے ستاروں کو نشان بنایا ہے، جن کے ذریعہ طویل سفر، مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ انعامات کے ذکر کے بعد توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیا وہ ذات جس نے بے شمار کائنات کو وجود بخشا، کیا اس کے برابر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جس نے کچھ کیا ہی نہیں، معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، اور یہ یقین جانو اللہ معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔